آج کا ہمارا موضوع ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی غلامی۔ سپر پاورز غریب ممالک اور ترقی پذیر ممالک کے شہریوں کے دماغوں کو پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک اور سوشل میڈیا کے ذریعے کنٹرول کر رہی تھیں۔ اب انہوں نے مصنوعی ذہانت یعنی کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا استعمال شروع کر دیا ہے۔ مصنوعی ذہانت سے امیر ممالک، ترقی پذیر ممالک اور غریب ممالک کے شہریوں کے برین کو کنٹرول کر کے ان کے کاروبار، معیشت، صحافت، صحت کے شعبہ، تعلیم کے شعبہ، سیکورٹی سسٹم، غرض حکومت اور ریاست کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے کنٹرول کر رہی ہیں۔ بے شک تحقیق کے لیے ہم کو چاہیے کہ ہم آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے علاوہ مختلف ویب سائٹس، مختلف تحریریں، کتابیں اور پرنٹ میڈیا کا بھی استعمال کریں۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کیسے دنیا میں مثبت اور منفی تبدیلی لا رہی ہیں؟ امریکہ کے مقابلہ میں آخر چائنا ہی کیوں کامیاب ہوا ہے؟ جائزہ پیش خدمت ہے۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس نے کاروباری دنیا کو تبدیل کر دیا ہے۔ انسانوں کی جگہ مشینوں نے لے لی ہے۔ مشینوں نے پیداواری صلاحیت میں اضافہ کر دیا ہے۔ آج ملٹی نیشنل کمپنیوں میں روبوٹس اور آٹو سسٹم سافٹ ویئر کام کر رہے ہیں۔ انسانی محنت کا استعمال کم ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے جسمانی ورکرز کی ضرورت کم ہو گئی ہے، جبکہ دماغی ورکرز کی ضرورت بڑھ گئی ہے۔ ملٹی نیشنل کمپنیاں مارکیٹنگ کے لیے ڈیٹا انالیٹکس کا استعمال کر رہی ہیں۔ سیل اینڈ پرچیز میں گوگل، چیٹ جی پی ٹی اور مختلف ویب سائٹس کاروباری افراد کی مدد کر رہی ہیں۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس نے ہیلتھ کے شعبہ میں بھی انقلاب برپا کر دیا ہے۔ بیماریوں کی تشخیص، تحقیق اور علاج آسان ہو گیا ہے۔ میڈیسن بنانے والی کمپنیوں کے لیے میڈیسن بنانی آسان ہو گئی ہے۔ اب مارکیٹ میں ایسے روبوٹس موجود ہیں جو کہ آپریشن کے دوران آپ کی مدد کرتے ہیں۔ ڈاکٹرز کی حیثیت کم ہو گئی ہے، جبکہ لیبارٹریز، مشینری اور ٹیکنالوجی کی ویلیو بڑھ گئی ہے۔ بیماریوں میں تشخیص کے لیے مشینری اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا کردار ڈاکٹر سے زیادہ ہو گیا ہے۔ بڑی تبدیلی ہو گئی ہے۔ اب تعلیمی اداروں میں جانا اشد ضروری نہیں ہے۔ اگر آپ کو تعلیم کا شوق ہے تو اس کے لیے ورچوئل کلاسز دستیاب ہیں۔ ان کے ذریعے آپ آن لائن لرننگ حاصل کر سکتے ہیں۔ پاکستان میں بیٹھ کر آپ ہارورڈ یونیورسٹی کی کلاس کا پیریڈ اٹینڈ کر سکتے ہیں۔ آپ کو علم حاصل کرنے کا شوق ہونا چاہیے۔ علاوہ ازیں گوگل اور مختلف ویب سائٹس پر مختلف آرٹیکلز موجود ہیں جو کہ تعلیم کے میدان میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی وجہ سے روایتی صحافت ختم ہو گئی ہے۔ اب ہر شہری صحافی ہے، وہ اپنا مسئلہ سوشل میڈیا پر بیان کر سکتا ہے۔ اب روایتی جرنلزم کی جگہ سٹیزن جرنلزم زیادہ مقبول ہو رہا ہے۔ کبھی ایسا دور بھی تھا کہ بڑی بڑی حکومتیں صحافی حضرات سے بلیک میل ہو جاتی تھیں۔ اب آرٹیفیشل انٹیلیجنس نے روایتی صحافیوں کی اہمیت کو کم کر دیا ہے۔ بہت سے صحافیوں کے چہروں سے آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور سٹیزن جرنلسٹ نے نقاب اتار پھینکا ہے۔ بے شک اچھے اور ایماندار صحافی پہلے بھی موجود تھے اور اب بھی موجود ہیں۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس نے سیکورٹی سسٹم کی دنیا میں انقلاب برپا کر دیا ہے۔ اب آپ دنیا میں کہیں بھی ہیں، آپ اپنے ملک، کاروبار اور گھر سے ہر وقت رابطہ میں ہیں۔ سیکورٹی کے لیے آن لائن کیمرہ اور ڈرون کیمرہ وغیرہ کا استعمال بہت زیادہ ہو گیا ہے۔ اب انسانوں کی شناخت اور مجرموں کی شناخت آسان ہو گئی ہے۔
اب ویڈیوکریسی چھا گئی ہے۔ آج سے پہلے کسی بھی انفارمیشن کے لیے انسائکلوپیڈیا استعمال کیا جاتا تھا، اب یو ایس اے نے گوگل پر ورلڈ انسائکلوپیڈیا دے دیا ہے۔ اس کے بعد آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی صورت میں چیٹ جی پی ٹی جیسی ایپس متعارف کروائی ہیں اور اپنی مرضی کا علم دنیا کو دیا ہے، برین ڈرین کیا ہے اور ورلڈ برین کنٹرول کیا ہے۔ چائنا نے اپنے علمی جاسوس اداروں کا استعمال کیا اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا علم اور ٹیکنالوجی چائنا میں منتقل کر لی اور ایپ کا نام ڈیپ سیک رکھا ہے۔ امریکہ کی آرٹیفیشل کی اجارہ داری ختم کر دی ہے۔ اس سے پہلے چائنا نے اپنے جاسوسوں کو استعمال کر کے مشینری ٹیکنالوجی، اسپیس ٹیکنالوجی، کمپیوٹر ٹیکنالوجی، آرمز اینڈ ایمونیشن ٹیکنالوجی، غرض کوئی بھی نئی ٹیکنالوجی امریکہ اور یورپ نے ایجاد کی، اس کی سستی کاپی ایجاد کر لی اور دنیا کو سستی ٹیکنالوجی اور اشیاء فروخت کیں اور بزنس کی دنیا میں چھا گیا۔ پاکستان نے اگر آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں داخل ہونا ہے تو اس کو چائنا کی کاپی کرنی چاہیے یا چائنا کی مدد لینی چاہیے، جیسا کہ پاکستان نے آرمز اینڈ ایمونیشن انڈسٹری اور اسپیس ٹیکنالوجی میں ماضی میں مدد لی تھی۔ پلیز لائک، ویو، سبسکرائب اینڈ آفر یور ویلیویبل کمنٹس آن مائی YouTube channel TSC Tarak Sir channel. Thank you.